احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ شیخ ہمارے کیا مسجدوں میں فرض نماز کے بعد جو ہے لوگ سلام پھیرنے کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یہ؟ یعنی جیسے سلام پھیرا اس کے بعد اللہم آمین صاحب دعا کرتے ہیں اور سارے آمین بولتے ہیں۔ جی اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، سارے آمین بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو ملتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ دعا کی فضیلت بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا کا طریقہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کیا ہے اپنی اپنی دعا کرو۔ بھائی جس کو جو چیز اللہ سے چاہیے وہ مانگے، مانگتا ہے اس کا فائدہ، نہیں مانگتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ امام صاحب دعا کریں گے تو ہم کریں گے، نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام رہے ہیں مسجد نبی میں، انہوں نے بھی کبھی اجتماعی دعا نہیں کی۔ ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان لوگوں نے کبھی بھی اجتماعی دعا نہیں کی ہر فرض نماز کے بعد۔ تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین کا طریقہ ہے۔ یہ لوگوں نے ایک بنا لیا ہے، ایک رسم ہے، رواج ہے۔ بلکہ میں نے خود اماموں سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو آپ دعا کرتے ہیں تو یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی وہ صاف کہتے نہیں ہے ثابت۔ بھائی تو پھر کیوں کرتے ہو؟ آپ مانتے بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو، پھر کرتے بھی ہو۔ تو ان کی مجبوری ہے، کہتا نہیں کریں گے تو ہم کو ہٹا دیں گے، نکال دیں گے، ہماری امامت چلی جائے گی، کیونکہ بڑے مفتی صاحب اس کو صحیح کہتے ہیں، بڑے عالم صاحب صحیح کہتے ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہم کیا کریں؟ تو علی کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے، چاہے کتنے بڑے مفتی بولیں، کتنے بڑے امام صاحب بولیں، کتنے بڑے عالم صاحب بولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہی تو منحوس قوم ہے جو سنتوں کو بدعت و شرک کا نام دے کے سنتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ بات ہوگی، قیامت کے آثار میں سے ایک آثار یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب میری سنتوں کو مٹا دیا جائے گا اور میری سنتوں کو گندے نام دے دیے جائیں گے۔ آج یہی وہ دور آ گیا کہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی۔ ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں، اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے؟ کلام ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں۔ یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی، اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گہرائی میں۔ تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں۔ جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں، اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں، تو کہیں بھی نہیں ہے۔ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے، اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا، فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے۔ نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں،
تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا، اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے، ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئی تو بھی نبی دعا مانگتے تھے نا، تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا، وہ مخصوص الفاظ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں، وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں، اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے، اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ، اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے، تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے؟ سنتوں کے. آ رہی ہے بات پڑھیں گے وہ وظائف. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد، کہیں بھی نہیں ہے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے. میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے، ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے.